السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل شجر ممنون کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ خالد شائقہ سے کہتا ہے کہ کیا تم اپنی ساری زندگی میرے ساتھ گزارنے کے لیے تیار ہو؟ شائقہ ہاں کر دیتی ہے۔ اسی وقت وہاں یلدز آ جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ خالد، منگنی کرنے کے لیے تمہیں پہلے طلاق نہیں لینی چاہیے؟ سب حیران ہو جاتے ہیں۔ خالد کہتا ہے کہ تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ آگے سے یلدز کہتی ہے کہ میں ہمارے بچے کو اس کی باپ کی منگنی پر لے کے آئی ہوں۔ سبھی حیران ہو جاتے ہیں کہ یلدز ماں بننے والی ہے۔ شائقہ غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے۔ یلدز سے پوچھتا ہے کہ اتنی دیر تم کہاں پہ تھی؟ کیا اس دن کا انتظار کر رہی تھی؟ یلدز جواب میں کہتی ہے کہ میں اپنے بچے کو تمہارے پاس موجود تمام بری چیزوں سے بچانے کے لیے یہاں سے چلی گئی تھی۔ خالد یلدز سے کہتا ہے کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ یلدز کہتی ہے کہ یہ کیسے بات کر رہے ہو، یہ تمہارا بچہ ہے۔ خالد اس کا یقین نہیں کرتا اور کہتا ہے تمہیں لگتا ہے میں اتنا بیوقوف ہوں کہ تمہاری بات کا یقین کر لوں گا؟ تم اس دن غائب ہو گئی تھی جس دن تم نے طلاق کے کاغذوں پر دستخط کرنے تھے، اور اب تم ایسے میرے سامنے آ گئی ہو۔ یلدز کہتی ہے اگر تمہیں مجھ پہ یقین نہیں آ رہا تو ڈی این اے ٹیسٹ کروا لو۔ خالد آگے سے کہتا ہے ٹھیک ہے، کل ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، لیکن اگر تم جھوٹ بول رہی ہو تو میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ شائقہ غصے سے گھر پہنچ کر کہتی ہے مجھے یقین نہیں آ رہا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آگے سے کایا کہتا ہے میں نے تمہیں پہلے سمجھانے کی کوشش کی تھی، خالد ایسا ہی انسان ہے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آئی؟ شائقہ آگے سے کہتی ہے تم نہیں سمجھتے، خالد مجھ سے محبت کرتا ہے۔ کایا کہتا ہے اگر تم نے اس سے شادی کی تو تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی، مہربانی سے اس کا پیچھا چھوڑ دو، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ کچھ دیر بعد خالد شائقہ کے پاس آتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے اس بارے میں مجھے پتہ نہیں تھا۔ شائقہ کہتی ہے اس لڑکی کو ہاتھ سے پکڑ کے گھر سے باہر نکالنے کی بجائے تم مجھے وہاں سے جاتے ہوئے دیکھتے رہے، میری عزت نفس کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ خالد کہتا ہے مجھے معاف کر دو، اور یلدز کا واپس آنا تو ہم دونوں کے لیے فائدہ مند ہے، اب میں اسے طلاق دے سکتا ہوں، کل تم بھی میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلنا اور اسی گھر میں رہتی رہو۔ شائقہ آگے سے کہتی ہے کہ میں اس گھر میں رہنے کے لیے اس لیے تیار ہو گئی تھی کیونکہ یلدز وہاں نہیں تھی، ایسے حالات میں اب میں وہاں کیسے رہ سکتی ہوں؟ خالد شائقہ سے کہتا ہے جیسے ہی یلدز آئی ہے ویسے ہی واپس بھی چلی جائے گی، تم واپس آ جاؤ اور یہ بریسلٹ قبول کر لو۔ پھر وہ اسے بریسلٹ پہناتا ہے۔ دوسری طرف یلدز کا پتہ چلتے ہی پولیس وہاں پہ آ جاتی ہے۔ یلدز پولیس کے ساتھ پولیس اسٹیشن چلی جاتی ہے۔ پولیس یلدز سے سوال کرتی ہے کہ کیا یہ عجیب نہیں ہے کہ جس رات عالیہ غائب ہوئی تم بھی غائب ہو گئی تھی؟ یلدز کہتی ہے مجھے نہیں پتا عالیہ کے ساتھ کیا ہوا، میں اپنی ماں کے پاس چلی گئی تھی، آپ وہاں پہ میرے ہمسایوں سے میرے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، میرے شوہر نے مجھے طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے میں یہاں نہیں رہ سکتی تھی، عالیہ کے غائب ہونے سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ پولیس آفیسر کہتا ہے کہ ہمیں معاف کیجیے گا، ہم نے آپ کو تنگ کیا، آپ یہاں پہ دستخط کرنے کے بعد ادھر سے جا سکتی ہیں۔ اگلی صبح یلدز کی ماں اس کا حال پوچھنے کے لیے فون کرتی ہے۔ زہرا اور لیلا آپس میں بات کر رہی ہوتی ہیں کہ یلدز وہاں پہ آ جاتی ہے۔ زہرا یلدز سے کہتی ہے کہ اگر ڈیڈ نے تمہیں یہاں رہنے کی اجازت دی ہے تو وہ صرف ہماری ریپوٹیشن کی وجہ سے، زیادہ خواب مت دیکھنا اور یہ نہ سوچنا کہ تم یہاں ہمیشہ رہو گی۔ یلدز اس سے کہتی ہے کتنی بے شرم ہو تم مجھے پسند نہیں کرتے تو کم از کم اپنے ڈیڈ اور اپنے بھائی کے بارے میں ہی سوچ لو۔ اسی وقت وہاں خالد آ جاتا ہے اور کہتا ہے آؤ ہاسپٹل چلیں۔ خالد اور یلدز ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے نکل رہے ہوتے ہیں کہ اچانک وہاں پہ کریم آ جاتا ہے۔ یلدز کریم سے اس کا حال پوچھتی ہے، لیکن کریم غصے سے یلدز کا گلا دبانے لگتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ تم نے میری ماں کا قتل کیا ہے۔ باقی سب کریم کو روکنے میں لگ جاتے ہیں۔ کریم خالد سے کہتا ہے یہ سب آپ کی غلطی ہے، آپ اس عورت کو ہمارے گھر میں لائے، اس نے میری ماں کو مار دیا اور اب یہ مجھے مارنے آئی ہے۔ یلدز کہتی ہے کریم میں نے کچھ نہیں کیا۔ خالد یلدز کے لیے پانی منگواتا ہے۔ یلدز خالد سے پوچھتی ہے کہ کریم کو کیا ہو گیا، وہ مجھے اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار سمجھ رہا ہے، تم نے اسے کیا کہا ہے؟ خالد آگے سے کہتا ہے وہ اپنی ماں کی موت کی وجہ سے ایسے ہو گیا ہے، ہم نے اسے کچھ نہیں کہا، یاد کرو جس دن عالیہ غائب ہوئی تھی تم بھی غائب ہو گئی تھی، مجھے تمہاری بات پہ یقین نہیں۔ یلدز کہتی ہے تمہیں جلد ہی سچائی پتہ چل جائے گی۔ پھر علی شائقہ کو فون کر کے بتاتا ہے کہ کریم نے یلدز پہ اٹیک کیا ہے۔ شائقہ اسے کہتی ہے کہ تم کوشش کرنا کہ میرے وہاں پہ آنے سے پہلے کریم کا غصہ کم نہ ہو۔ نیکسٹ سین میں خالد یلدز سے پوچھتا ہے کہ تم اتنی دیر کہاں تھی اور کس نے تمہاری ہیلپ کی؟ یلدز آگے سے کہتی ہے کہ تم تو مجھے طلاق دینا چاہتے ہو اور کسی اور سے شادی کرنا چاہتے ہو، تمہیں زیادہ دلچسپی دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اتنے میں وہاں شائقہ آ جاتی ہے اور یلدز شائقہ سے کہتی ہے آخری دفعہ جب ہم ملے تھے تو تم صرف ایک مہمان تھی، لیکن اب تم میرے شوہر کی دلہن بن گئی ہو۔ شائقہ کہتی ہے ہمارا تعلق تمہارے جانے کے بعد شروع ہوا اور میں تمہارا برا نہیں چاہتی۔
پھر جب ہاسپٹل چلے جاتے ہیں وہاں ڈاکٹر یلدز کا معائنہ کرتی ہے۔ خالد ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کہ کیا ہم DNA ٹیسٹ ابھی کروا سکتے ہیں؟ ڈاکٹر کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہمارے ملک میں ایسا کرنا غیر قانونی ہے، آپ بیرون ملک جا سکتے ہیں، لیکن یلدز صاحبہ کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ آپ انہیں کہیں لے کے جا سکیں۔ پھر خالد ڈاکٹر سے بچے کے جینڈر کا پوچھتا ہے تو ڈاکٹر بتاتی ہے کہ لڑکا ہے۔ یہ سنتے ہی خالد خوش ہو جاتا ہے۔ شائقہ جب یہ دیکھتی ہے تو غصے سے باہر چلی جاتی ہے۔ خالد اس کو منانے باہر چلا جاتا ہے۔ پھر سب گھر چلے جاتے ہیں۔ گھر پہنچتے ہی شائقہ علی کے پاس جاتی ہے اور علی سے کہتی ہے کہ کریم کی دوائی کی مقدار زیادہ کر دے۔ کریم ان کے پاس سو رہا ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ جاتا ہے۔ شائقہ کریم کو سمجھاتی ہے کہ جیسا میں کہتی ہوں ویسا کرو گے تو تم اپنے ڈیڈ کو منا لو گے اور ہم تمہاری ماں کی قاتل کو اس گھر سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جب خالد تم سے پوچھنے آئے تو اس سے کہنا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ پھر شائقہ خالد کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ کریم تم سے ناراض ہے، وہ یلدز کو اس گھر میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ تم ایسا کرو کہ یلدز کو نوکروں والے گھر میں رہنے کا کہہ دو، ایسے وہ کریم کے سامنے نہیں آ سکے گی۔ خالد اس کی بات مان جاتا ہے۔ پھر کریم کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں ویسے ہی کروں گا جیسے تم چاہتے ہو۔ یلدز کو اس بارے میں آگاہ کر دیا جاتا ہے اور وہاں رہنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ لیلا اور زہرا آپس میں بات کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں یلدز پسند نہیں، لیکن جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے بہت عجیب ہے۔ شائقہ ان دونوں کی باتیں سن لیتی ہے۔ اگلے سین میں شائقہ کھانے کے میز کے پاس کھڑی ہوتی ہے، وہاں پہ یلدز آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ شائقہ یلدز سے کہتی ہے کہ تم میری جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہو، اپنے کمرے میں جا کے کھاؤ، خالد یہی چاہتا ہے۔ اچانک وہاں پہ زہرا آتی ہے اور یلدز سے پوچھتی ہے یہ تم نے کیا ہے نا؟ خدا غارت کرے تمہیں، تم نے ہی میری لکھی ہوئی کتاب ڈیلیٹ کی ہے نا؟ یلدز اس سے پوچھتی ہے یہ تم کیا کہہ رہی ہو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اتنے میں وہاں خالد آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ زہرا اسے سب کچھ بتاتی ہے۔ خالد اسے کہتا ہے کہ بیٹا مجھے خود ابھی تمہاری کتاب کے بارے میں پتہ چلا ہے، اسے کیسے پتہ ہوگا؟ پھر علی زہرا سے کہتا ہے مجھے اپنا لیپ ٹاپ دیجیے، میرا ایک دوست ہیکر ہے، میں اسے ہیلپ کرنے کا کہوں گا۔ زہرا مان جاتی ہے۔ اصل میں زہرا کی کتاب شائقہ نے ڈیلیٹ کی ہوتی ہے کیونکہ اس نے زہرا اور لیلا کی باتیں سن لی ہوتی ہیں۔ پھر وہ غصے سے زہرا کی کتاب ڈیلیٹ کر دیتی ہے۔ علی شائقہ سے کہتا ہے کہ آپ نے مجھے اس بارے میں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ شائقہ اسے کہتی ہے کہ میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاتی۔ پھر شائقہ یلدز کی دیکھ بھال کرنے والی نوکرانی عائشہ سے کہہ دیتی ہے کہ یلدز کو نوکروں والا کھانا دیا جائے۔ جب عائشہ نوکروں والا کھانا لے کے یلدز کے پاس جاتی ہے تو اس سے پوچھتی ہے کہ آپ یہ سب کچھ کیوں برداشت کر رہی ہیں؟ آگے سے یلدز کہتی ہے میں بھی پہلے ایسے ہی سوچتی تھی۔ جب عائشہ یلدز کے پاس سے چلی جاتی ہے تو یلدز اپنے آپ سے کہتی ہے میں نے عائشہ کو نہیں بتانا کہ مجھے اس رات کس نے واپس لانے کے لیے منایا ہے۔ ساتھ ہی وہ یاد کرنے لگتی ہے اس وقت کو جب وہ اپنے گاؤں میں تھی اور دروازے پہ اچانک دستک ہوتی ہے۔ یلدز دروازہ کھولتی ہے اور سامنے عالیہ کھڑی ہوتی ہے۔ یہاں پہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، شکریہ۔